میڈیکل کیریئر کے دوران کیسے میرج یا نکاح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان، نکاح کا یا شادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھئی 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے بچہ بھی پیدا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی بات تو یہ اس کے اندر بالکل سمجھ کے پھر آگے ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ، آگے جتنے بھی ہم نے 6-7 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، کہ میں نے خود 4th ایئر میں نکاح کیا تھا، تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنی یہ باتیں میں بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب نمبر 1 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4th ایئر یا 3rd ایئر یا 2nd ایئر اس ایج میں نکاح کے کیا فائدے ہیں اور نکاح کرنا کیوں ضروری ہے، یا پارٹنر کا ہونا کتنا ضروری ہے اور کتنا ویلیویبل ہے آپ کی لائف میں. تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ بیانات اور بہت ساری اس کے اوپر ترغیبات آلریڈی موجود ہیں کہ بھئی کرنا چاہیے. ایوری باڈی سیز کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ 18 سے 22 سال اس ایج میں لائف پارٹنر کے ساتھ ہوں تو یہ بہتر ہے. اس کو گورے بھی کہتے ہیں اور اس کو اسلام بھی کہتا ہے اور اس کو سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ایک بندہ 3rd ایئر میں یا 4th ایئر میں پڑھ رہا ہے MBBS میں، تو وہ کیسے یہ مینیج کرے گا؟ تو اس کے لیے میری جان یہ ہے کہ دیکھو، نکاح کی بات کی ہے میں نے. نکاح کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، چاہے وہ کلاس فیلو ہوں، چاہے وہ کزن ہوں، چاہے وہ جو بھی دور کے ریلیشن میں ہوں. تو رخصتی اور جو ہے وہ فل ٹائم ایک گھر میں الگ سے رہنا اور وہ ساری چیزیں جب مرضی کر لے انسان، تو اس میں کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے شریعت میں. اندر شریعت میں نکاح کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں. وہ جو ہے وہ کہیں پہ ٹور پہ جا سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی بیٹھ کے اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹلنگ کر سکتے ہیں، ریسٹورنٹ پہ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، جو بھی چاہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ڈاکٹر نجیب کے لیکچرز ہیں ہیومن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو 4 لیکچر ڈاکٹر نجیب کے ہیومن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے 3 مہینے کے بچے سے لے کر 60 سال تک انہوں نے پرسنالٹیز کو ڈسکرائب کیا. اگر پاسبل ہو تو اس کو سن لینا، نیٹ پہ بھی شاید اویلیبل ہو، میرے پاس لیپ ٹاپ میں تھے پہلے یہ. تو اس میں ٹپیکلی انہوں نے بتایا ہے کہ 2 سال کے بچے کو کیا ریکوائر ہوتا ہے، 5 سال کے بچے کو کیا ریکوائر ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور 18 سے 20 سال کے 22 سال کا جب میل یا فیمیل جب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، جس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے اوپر ڈاکٹر نجیب نے جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے اپنے لیکچرز کے اندر. وہ ہیں ہیومن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یہ 4 لیکچر ہیں. تو نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لازمی سن لیں. تو اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے. اچھا، نمبر جو ہے وہ 4 کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کا کپل بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس ریڈی نہیں ہیں. اور ٹپیکلی جو ہے وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرنٹلی جو 50 سے 60 سال کے لوگ ہیں نا، یا تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ ویل آف نہیں ہیں، یا دین کے ساتھ ان کا کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق اگر نہیں ہے، اور وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ، اور ٹپیکلی میلز ان میں سے جو آج کل اکثر جنریشن کے ابے ہیں 50 سے 60 سال کے، 50 سے 60 سال مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس، دے آر دا ورسٹ پیرنٹس. وہ اپنے بچوں کی جو ایموشنل نیڈز ہے اس کو بالکل نہیں سمجھتے، بالکل بھی نہیں سمجھتے. چاہے جو ہے وہ بچہ دماغی مریض بن جائے، چاہے جو ہے وہ بیچارہ وہ ایموشنلی اور جو ہے وہ ڈسٹریس میں ہو، جو مرضی اس کے پرابلم ہو، وہ کبھی بھی
اس کی بات کو نہ سمجھیں گے اور اپنی ایگو کے لیے اس بچے کا پورا پورا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ چوتھے پوائنٹ میں کہ اپنے پیرنٹس کو یا جو ہے وہ ابا حضور کو یہ بات کنوے کریں ادب کے انداز میں کہ بھائی جان مجھے اس سٹیج پہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے جیسے پہلے ہی بات کی تو آپ نے ان سے یہ بات نہیں کرنی کہ میری شادی کر دو، اس کے اوپر 50 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگا دو نکال کے اور یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ آپ نے اس میں جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نکاح کر دو میرا۔ تو نکاح از ویری سمپل۔ نکاح کے لیے آپ کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے بھی نہیں چاہیے، 50,000 روپے بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 فیملیز جو ہیں وہ بیٹھیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں لڑکا لڑکی کا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کلاس فیلو ہے اور جو ہے وہ یا کزن ہے یا جو بھی کوئی ریلیونٹ جو ریلیشن بھی آپ کو پسند ہے، یا پیرنٹس اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو جس طرح جو بھی ارینج کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ اس بات کو آپ کو رکھنا پڑے گا کہ بھائی جان میری اس وقت یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ آپ کی پڑھائی پہ کوئی اثر پڑے گا۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ بھائی لازمی نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا کرو، آپ جو ہے وہ نکاح کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، فائنل ایئر کے بعد اپنی رخصتی کر لو، اس کے بعد اپنے بچے پلان کر لو، اس کے بعد اپنی فیملی پلاننگ جو بھی کرنی ہے وہ کر لو۔ تو اس میں چوتھے پوائنٹ میں پیرنٹس کو، کیونکہ ہمارے ہاں پیرنٹس کا تقریباً سارا ہی رول پیرنٹس کا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے صحیح طریقے سے اپنی بات کو رکھنا کہ بھئی واٹ آئی وانٹ۔ اچھا، 5واں پوائنٹ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار 18 سال کا 20 سال کا بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ کیسے مینیج کرے گا شادی کو، اور جو ہے وہ کس طریقے سے نکاح کو مینیج کرے گا۔ تو کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھو اس میں ہمارے پاس سیرت موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، اور بہت ساری ہسٹری کے اندر بہت ساری جو ہے وہ واقعات ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے، نہ آپ کی پڑھائی میں، نہ آپ کی کیریئر میں، کسی چیز میں کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے خود بتایا کہ میں نے 4th ایئر میں شادی کی، اور پبلک سروس کمیشن بھی کیا، ایم او شپ بھی کی، ٹریننگ بھی کی، اور فائنل ایئر میں بھی مارکس لیے، ہر چیز، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، نمبر 6 پہ آ جاتی ہے یہ کہ بھئی میرے تو بڑے بھائی ہیں یا میری جو ہے وہ بڑی بہنیں ہیں اتنی، اور یہ مسائل ہیں۔ تو بھئی اس میں یہ ہے کہ ان کی شادی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے اور وہ کہتا ہے بھئی میں نے تو ابھی فیوچر مینجمنٹ اور فلانی چیزیں کرنی ہیں، تو اپنے پیرنٹس کو آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی اس کو اس کے حساب سے چلنے دو، میری پریورٹیز یہ ہیں، تو آپ وہ کر سکتے ہیں فالو اپنے حساب سے۔ یا کسی کی جو ہے وہ سسٹر ہیں تو وہ اس کے حساب سے دیکھ لے، ان سے بات کر لے کہ یار اگر ان کی کسی وجہ سے شادی میں، نکاح میں بہت زیادہ لیٹ ہے تو اس کا لڑکے کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنی لائف ان کے ساتھ بھی مینیج کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو اس کی بہنوں کی شادی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی مصیبت نہیں ہے۔